تو اختار جل شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی جل شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ آئیں معلوم کرتے ہیں وہ 4 شخص کون ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، قطع رحمی اور ناتا توڑنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ آپس میں قطع تعلق کرنا، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، تو ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا بدبخت، یہ خدائی کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، تو کہاں سے اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا؟ تو فرعون نے کہا کہ کیا کروں، لوگوں میں اعلان کروا دوں کہ میں رب نہیں ہوں؟ کہا نہیں، اب ایسا تو نہ کر، اس سے تو تو مزید ذلیل ہوگا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں، ایک آدمی ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی اس سے معافی مانگنے آئے تو وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ آدمی اس انسان سے بھی بڑا بدبخت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے۔ تو کون سے 4 شخص ہیں؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔ ہائے ہائے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ دنیا اللہ نے سزا اور جزا کی جگہ نہیں بنائی، یہ دنیا اللہ نے سزا اور جزا کی جگہ نہیں بنائی، یہ امتحان گاہ ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے، یہاں مہلت ملتی ہے۔ آخرت سزا اور جزا کی جگہ ہے، وہاں کوئی مہلت نہیں، وہاں اعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے جسم کے اعضاء ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ سے یوں نکلا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں، اب دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اپنی جو توڑ جوڑ نوک جھوک کرنا چاہیں کر لیں، اس کو دونوں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اگر ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا اس دنیا میں آ کے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اعضاء کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، یہ دنیا اعضاء کے بننے کی جگہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں، یہ اعمال کی جگہ ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور ایک گناہ ایسا ہے جس مسلمان سے یہ گناہ ہوا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں، اور وہ گناہ کیا ہے؟ باپ کا قتل۔ کسی انسان نے اگر باپ کا قتل کر دیا اور جو ہمارا جو نظام ہے اور عدالت نے اس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، اگر اس کو اسی شخص کو طبعی موت آئی وہ اور بات ہے، تب جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔
لیکن اگر عدالت نے اس کے لیے موت کا فیصلہ کیا اور اس کو موت کی سزا دی گئی تو یہ اتنا عبرت ناک اور دہشت ناک اور غلیظ گناہ ہے کہ اس آدمی کی مغفرت کی نماز بھی پڑھنا جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو دوسرا کون جی؟ والدین کا نافرمان۔ تیسرا کون جی؟ قطع رحمی کرنے والا۔ چوتھا کون جی؟ وہ شخص جو مسلمانوں سے کینہ رکھتا ہو، دل میں بغض رکھتا ہو، منہ پر کچھ اندر کچھ۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ۔ اب روزے دار کی بات شروع ہو گئی کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس روزے دار کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے آسمانوں پر اس رات کا نام۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور جو بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر لے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔